قیام اللیل یہ بھی گو کہ رمضان سے متعلق خاص نہیں ہے، سال بھر میں آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو شکل ہے تراویح کی اجتماعی طور پر بالخصوص، یہ رمضان میں اللہ کے رسول نے اس کا اہتمام کروایا، اور آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس کا احیاء ہوا، اور دوبارہ اس کو جو ہے ایک اچھی شکل دی گئی اس کو، جس کی اصل موجود تھی شریعت میں۔ تو اس سے متعلق ہمارے سلف کا جو طرز تھا وہ دیکھیے، ہمارے پاس تراویح کا جو انداز ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر، چاہے وہ حرمین کی بات ہو، چاہے حرم سے باہر دنیا کی کسی بھی خطے کی بات ہو، اس کی ایک خاص شکل بنی ہوئی ہے۔ وہ آج ہی کی نہیں، وہ برسوں سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوری طور پر تراویح کہتے ہیں، راحت سے اس میں آدمی کو آسانی ہوتی ہے، اس میں سو کر اٹھنے والی بات نہیں ہوتی ہے، جسے تہجد کہتے ہیں عربی زبان میں تہجد کہتے ہیں، وہ ازداد میں سے، یعنی کسی آدمی گہری نیند میں ہو اور پوری مشقت کے ساتھ اٹھے، اسی عمل کو عربی زبان میں تہجد کہتے ہیں۔ تراویح چونکہ اس میں راحت ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے علی الفور آدمی اسی نماز کو ادا کر لیتا ہے، اسی لیے اسے تراویح کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو تراویح کا جو معاملہ ہے، عشاء کی نماز کے سوال سے جو لگی ہوئی فوری طور پر، اس سے یہ دنیا بھر میں یہی طرز ہے۔ تو آپ علیہ السلام رمضان میں آپ نے صحابہ کی امامت فرمائی مستقل 3 دن، اور آپ علیہ السلام نے تو بالکل فجر کی نماز تک جو ہے اس کو پڑھایا تھا 1 دن۔ تو ایک صحابہ کا شوق تھا، اور صحابہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا پڑھے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی امامت میں، اور وہ پاکیزہ ماحول، عمدہ ماحول، جہاں جو ہے وحی نازل ہو رہی ہو، اور نبی باحیات ہو، اور نبی کی زبان سے تلاوت ہو، یقیناً جو ہے وہ ایمان کی اضافی چیزوں کے لیے وہ کافی اسباب جڑ گئے تھے وہاں پر۔ آپ علیہ السلام ایک وجہ یہ بتلائے تھے کہ کہیں یہ چیز صحابہ کی شوق کی وجہ سے، صحابہ میں جو رغبت ہے اس وجہ سے کہیں چیز فرق، آپ نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا اور صحابہ کو اپنے تئیں پڑھنے کا حکم دیا۔ اور آپ علیہ السلام کی حین حیات آپ کی زندگی میں نبی تو کرتے ہی تھے، لیکن صحابہ اجتماعی طور پر گھروں میں پڑھا کرتے تھے، کوئی صحابی اپنی بیوی بچوں کو لے کر، کوئی جو ہے ایک آدھ کچھ قبیلے کے افراد کو جمع کر کے خود نبی کی حین حیات پڑھا کرتے تھے، اور ایسی معاملہ گزرا۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا تو مختصر، بہت ہی گرما گرمی کا تھا، اور کافی مسائل آپ سے جڑے ہوئے تھے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو پورا 10 سال کا عرصہ تھا آپ کی خلافت کا، پورے اس کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ نے کئی کام انجام دیے۔ اس میں سے جب رمضان کا مہینہ آیا تو دیکھا گیا کہ لوگ ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ 10 افراد، کچھ 20 افراد، اس طرح سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک امام کے تحت نماز جو ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کی، اور اس میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے قرآن سیکھو، اور جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا تھا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنا جائے، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا، تو آپ نے انہی کو انتخاب کیا، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ، معروف صحابی رسول، پہلے عیسائی تھے، دجال کو جنہوں نے دیکھا تھا، دونوں کو رکھا امامت کے طور پر۔ موطا امام مالک کی روایت ہے 8 رکعت جو اس طرح سے پڑھائے گئے، سب کو ایک ساتھ، ایک امام کے تحت۔ امام مالک رحمہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اس طرح سے انجام دیا۔ لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قیام اللیل کا جو انداز تھا، ایک تو تلاوت بہت تیزی کے ساتھ نہیں تھی کہ پتہ نہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، ایسا معاملہ نہیں تھا، ایک رسم والی بات نہیں تھی، یقیناً وہ دور ہی ایسا تھا۔ تو یہ لوگ جس انداز میں تلاوت کرتے، ایک رکعت میں 200 آیتیں پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں پھر 200 آیتیں، کم و بیش لگ بھگ، یعنی مختلف ہمیں روایتیں ملتی ہیں، جیسے پہلی رکعت میں سورۃ العنکبوت پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورۃ فاطر پڑھ لی، سورۃ البقرہ کو لے کر کے 8 رکعت میں اسے بانٹ کر کے پڑھ لی، اس طرح کی تلاوتیں ہوتی تھی، اس میں کافی وقت نکلتا۔ کبھی کبھار تو تلاوت تراویح کا جو معاملہ ہوتا، یعنی ہمارے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، 2 بجے سے شروع کرتی، عشاء کی نماز کی فوری بعد نہیں، اور فجر تک تلاوت چلتی تھی، اور اتنے پریشان ہوتے تھے کبھی کبھار کہ نماز پڑھنے کے فوری بعد
لوگ اپنی خادموں کو جلدی جلدی گھر بھیجتے کہ کہیں فجر کی نماز کا وقت نہ ہو جائے، سحری کا بھی موقع نہ ملے، وہاں تک بھی وہ تراویح پڑھا قیام اللیل کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح کی ان کی تلاوتیں ہوتی تھیں، اس طرح کا ان کا انداز تھا۔ تو یہ قیام اللیل کے معاملے میں بھی ہمیں بھلے ہی تھوڑا پڑھیں لیکن سکون سے پڑھیں، متوسط درجے کی قرات ہو، بالکل اس حد تک بھی آرام کے ساتھ پڑھنے والی بات نہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں، درمیانی طرح کی قرات ہو، اوسط درجے کی قرات ہو، جس طرح سے عمومی طور پر حرمین میں یا عرب کے خطوں میں عمومی طور پر اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ان کی مادری زبان عربی ہے، عرب کا ماحول ہے، عربی ماحول ہے، اس میں اس کا بڑا لحاظ آج بھی رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ ہم لوگ جو وہاں کی تلاوتیں سنتے ہیں، جو ہمارے پاس فرض نماز میں جس انداز میں اوسط درجے کی تلاوت ہوتی ہے، تراویح میں بھی اس کا، قیام اللیل میں بھی اس کا اہتمام عموماً ہوتا ہے۔ ہمارے ہندو پاک میں، عجم میں قرآن مجید کی جو تلاوت رمضان میں ہوتی ہے، ایک طرح سے ایک حد تک مذاق ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اتنی تیزی کے ساتھ کہ پتہ نہیں اس میں کیا چیز آتی ہے دل میں، پڑھانے والے میں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پیچھے پڑھنے والوں میں وہ صرف قرآن ایک مرور ہو جائے، ایک گزر ہو جائے قرآن سے، کیا ہوتا نہیں ہونے سے غلط طریقے ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح سے انسان کا کلام ہوتا ہے، لوگ اپنے اشعار سناتے ہیں، لوگ پورے انہماک کے ساتھ سنتے ہیں، پوری گہرائی سے لیتے ہیں، اور شاید کبھی ناراض ہو جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے، لوگ اس کے شعر کو نظر انداز کر دیتے ہوں، سنتے نہ ہوں، توجہ نہ دیتے ہوں، ایک شاید 10 مرتبہ توجہ دلاتا ہے، مختلف باتیں کر کے لوگوں کا موڈ بناتا ہے، اور لوگ اس کی واہواہی نہیں کرتے ہیں۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، مزاج بتلا رہا ہوں، وہ اس کے حق اور باطل ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن لوگ جب اس کے اشعار کو سنتے ہوں، توجہ دیتے ہوں، اور اچھا شعر ہو تو ایک اور مرتبہ کے لیے پیشکش کرتے ہوں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو بس چلتا رہتا ہے قاری، اور اتنی تیزی کے ساتھ کہ جو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، آرام سے پڑھنا چاہیے، متوسط درجے کی قرات ہونی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ایسا قاری ہو، میں کسی کی صلاح نہیں دے رہا ہوں، اہتمام کی بات کر رہا ہوں، عالم دین اگر تلاوت کرتے ہوں، وہ تراویح پڑھاتے ہوں، تو اس کی بات دوبالا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ معنی پہ غور کرتے ہیں، وہ کہاں رحمت کی آیتیں آتی ہیں، کہاں عذاب کی آیتیں آتی ہیں، کہاں قصے بتلائے جا رہے ہیں، کہاں اہل ایمان کے ساتھ نصرت و تائید کی بات ہو رہی ہے، کہاں اہل کفر اور ضلال کے ساتھ جو ہے ان کی جو قباحت ہے، اور ان پر اللہ کا جو عذاب آتا ہے، جو وعیدیں ہیں، کہاں ہیں؟ پڑھنے کا طرز بدل جاتا ہے۔ ہم لوگ حرمین کے ائمہ کی تلاوت سنتے ہیں، کیوں زیادہ ہم محظوظ ہوتے ہیں، کیوں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں؟ وہ حرم میں پڑھا رہے ہیں اس لیے، صرف اس لیے نہیں، اس لیے کہ ان کا اسلوب، وہ ٹہر کے پڑھانا، پھر جو ہے پیچھے سے آنا، پھر ایک آیت کو مکرر پڑھانا، پھر جو ہے آواز میں اونچنی جو ہوتی ہے، پھر اسی طرح سے جو ہے کس مقام پہ کیسا اسلوب ہو جانا چاہیے، یہ اس کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، ایک رسم نہیں ہوتی ہے جو رمضان میں ڈھکیلنے والی بات ہو۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے، تب آدمی کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور دوبارہ آمادہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا جو اس طرح سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ قیام اللیل کے سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ ان کی ایک شاگرد ہیں ابو عثمان النہدی، یہ مخضرم ہیں، مخضرم کہتے ہیں، کوئی بول سکتے ہیں مخضرم کس کو بولتے ہیں؟ ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ۔ جی بولیے۔ جی 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 آپ کا نام عمران ابن سجاد، جی ان کے لیے انعام دیں گے انشاءاللہ، اچھا خاصا انعام۔ یعنی مخضرم وہ دو رنگی چیز کو کہتے ہیں، دو رنگی چیز کو لغت کے اعتبار سے، لغوی معنی میں مخضرم یعنی جو رجال کی جو کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو طبقات ہوتے ہیں رجال کے، صحابی، تابعی، تبع تابعی، اس طرح کے جو ادوار جو ہوتے ہیں اس میں ایک نام آتا ہے مخضرم، میم خا ضاد را اور میم، مخضرم۔ تو اس کے اندر اس کا بنیادی معنی آتا ہے دو رنگی، کسی چیز کا دو رنگی ہونا۔ تو مخضرم کہتے ہیں ایسے شخص کو جنہوں نے دونوں زمانے پائے ہوں، جاہلیت کا زمانہ بھی اور پھر اسلام کا زمانہ بھی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول سے ملاقات نہ کی ہو، یعنی نبی کے حین حیات آپ تھے موجود علیہ السلام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا وجود تو تھا لیکن آپ سے ملاقات نہیں کر پائے، لیکن ہو گئے تھے مسلمان، ملاقات نہیں کر پائے۔ تو اس طرح کے افراد کو مخضرم کہتے ہیں، مستقل
اس طرح کے لوگوں کو جمع کر کے 4 جلدوں میں PhD کا رسالہ ہوا ہے جامعہ اسلامیہ میں مدینہ نبویہ سے جی. تو یہ مخضرم تھے ابو عثمان النہدی. یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری میں کتاب الاطعمہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے, 5441 حدیث نمبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بحیثیت مہمان کے رکا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تضیفت ابا ہریرہ سبعا, مجھے 7 مرتبہ ایسے مواقع ملے, یعنی 7 دن کا موقع ملا جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بحیثیت مہمان کے تھا. میں دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کی اہلیہ اور ان کے خادم تینوں کی باریاں چلتی, تینوں آپس میں باری باری کر کے رات میں قیام اللیل کرتے. قیام اللیل کا مطلب ہی رات میں قیام کرنا. تو کس طرح سے قیام اللیل ان کا ہوتا تھا؟ اس طرح سے کہ پہلے ابو ہریرہ پڑھتے رضی اللہ عنہ, پھر وہ اپنی بیوی کو جگاتے اور یہ آرام کرتے اور ان کی بیوی پڑھتی, پھر ان کی بیوی جو وہ ان کا پورا معاملہ ختم ہونے کے بعد ان کے خادم کو جگاتے, ان کے خادم پڑھتی. اس طرح سے آپس میں بانٹ لیتے تینوں. اس طرح سے سبحان اللہ گھر کا کام کاج بھی ہو جائے اور ایک دوسرے کے لیے نیند بھی ہو جائے اور قیام اللیل بھی ہو جائے. یعنی ایک گھر میں ایک آپسی ذہنیت کا کام ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کام ہے. تو الحمدللہ ہمارے سلف کا بڑا عجیب طریقہ تھا. یعنی دین جسے بولتے ہیں, دینداری جس کو بولتے ہیں, یہ حقیقت میں بہت بڑی دولت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, بہت بڑی دولت ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, مسلمان ایسا سمجھتے ہیں کہ دین کے قریب آنے کی وجہ سے, زیادہ عمل کی وجہ سے, زیادہ عبادتوں کی وجہ سے ایسے سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیاوی اعتبار سے اس پہ ایک طرح سے ایک مار لگے گی اس پر. ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں, کبھی بھوکے اور کبھی پیاسے نہیں سنی. یہ لوگ, ان کی زندگیاں بڑی عجیب و غریب تھیں. ان کے لیے دنیا بہت قریب تھی, ان کے پیروں کے نیچے تھی دنیا. بس دنیا ان سے بھی مانگتی تھی کہ ہماری طرف ایک توجہ دیں, ہم پر بھی ایک نظر ڈالیں. دنیا ان کے پاس بھکاریوں کی طرف پھرتی تھی, ان کے پاس کہ ہمارے پاس بھی کچھ نظر ڈالیں آپ کی. اس طرح کا معاملہ تھا. ناک صاف کرنے کے لیے ان کے پاس ایک مطلب ریشم کا کپڑا ملا تھا ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ. وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک مرتبہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑ گیا تھا اور آج دیکھو مجھے ناک صاف کرنے کے لیے ریشم کا کپڑا ملا ہے بولے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو ہماری روزی روٹی سے جوڑ کے رکھا ہے. اللہ کی عبادتوں میں جو جتنا زیادہ اترتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنا زیادہ اس کی جھولی بھرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ لفظی بات نہیں ہے, یہ آپ عمل کر کے دیکھیے, میں عمل کر کے دیکھوں تو میں محسوس کروں گا. مجھے کسی کتاب اٹھا کے بولنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں فلاں صاحب کا واقعہ لکھا ہوا ہے, اس میں ان کے ساتھ ایسا ہو. نہیں, ہم ہماری مثال دے سکتے ہیں, آپ اپنی مثال دے سکتے ہیں کہ میں دیکھو میں ایسا کیا تو ایسا ہوا. اتنے دن تک اللہ کی عبادتوں سے دور تھا تو پھر ایک طرح سے فقیر اور محتاجی میرا نصیبہ تھا, اور آج دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتوں سے میں قریب ہوں. اللہ نے مجھے کتنا خوش رکھا ہے, میرے دل کو اللہ نے بے نیاز کر دیا ہے, اللہ نے میرے دل کو بھر دیا ہے. یہ ہم خود محسوس کریں گے اور میں وہ اللہ کہہ رہا ہوں, حقیقی بات ہے یہ. تو جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے مراد صرف نماز اور روزے کی بات نہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے جتنا زیادہ اپنا وقت نکالتا ہے کسی بھی ناحیے سے, کسی بھی پہلو سے, وہ اپنی زندگی میں اسی کے بقدر خوشی محسوس کرے گا, ذہنی سکون محسوس کرے گا, اور اس کا دل اتنا ہی بھر کے رہے گا. یہ ایسی بات ہے جو ایک مجرب چیز ہے, جو کرتا ہے وہ محسوس کرے گا. یہ ایسا معاملہ ہے. بہرحال ہمارے سلف کا یہ طریقہ تھا رمضان کے مہینوں میں. تو اس معاملے میں ہم کو اپنی زندگی میں نظر ثانی کرنا چاہیے اور ہماری زندگی سے متعلق دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک جنون ہے, ہم کو ایک دیوانگی ہے صرف کمانے کی, صرف بازار میں جانے کی, صرف بازار میں گھومنے کی, صرف بازار میں رہنے کی, صبح میں بھی, شام میں بھی, عشاء بعد میں بھی. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ طرز بدلنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو پتا چلے کہ جو یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کس اعتبار سے, ہم بازار ہمارے بھرے رہیں, دکان ہمارے بھرے رہیں, تبھی رمضان معلوم ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں سلف کی زندگی سے کتنے دور ہیں ہم لوگ. سلف کا معاملہ ایسا نہیں تھا, اسی لیے اس میں خیر تھا. چونکہ سلف کے طریقے سے ہم آہنگی نہیں ہے, اسی لیے خیر سے بھی اتنی ہی کمی ہے. بہرحال ایک چیز تھی.